لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني من أضاها فقد أضاني. ایک صلوات بھیجے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کاظم علی، مرحوم اقبال حیدر ابن کاظم علی، مرحومہ شہناز فاطمہ بنت اکبر، مرحوم عزیز الحسن ابن موجود الحسن، اقبالی بیگم بنت عاشق علی، محمد حسنین ابن طاہر حسین اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے ارواح کو استغفار. اور بلند نعرے سلوات. تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے. آج ذمہ داریاں تھوڑی بدلی ہوئی ہیں. میری طبیعت ناساز ہے، کل سے بخار ہے. دعا کریں میرے حق میں انشاءاللہ تاکہ یہ بی بی کا ذکر بہتر طریقے سے کر سکوں.
چونکہ آب و ہوا بھی بدلی ہے اور مچھروں نے بڑا ستا رکھا اور ویسے بھی اس ایریا میں مچھروں کی کوئی زیادہ بھی آبادی لہذا میں بہت دھیرے دھیرے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا، لیکن آپ لوگ کو بہت زور سے سننا ہوگا۔ اگر آپ سنیں گے تو میں آگے سناؤں گا، نہیں تو میں ربط مسائل لے کے اتروں گا، کیونکہ آج جو چیز پڑھنے جا رہا ہوں بہت کم یہ چیز پڑھی ہے جناب سیدہ کے حوالے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھا نہیں گیا، پڑھا گیا ہے، لیکن میرے خیال سے اس مجمع میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو پہلی بار اس چیز کو سنیں گے، کیونکہ محنت کیا ہے۔ سوچا تو تھا کہ آخری مجلس تک لے جاؤں گا، لیکن طبیعت ایسی سنبھلی نہیں، میں نے کہا جیسے بھی ہو پڑھ دو، انشاءاللہ بھی قبول کریں گی، اور آپ لوگوں نے اگر سہارا دیا تو کوشش کروں گا کہ پوری بات پہنچا دوں۔ ویسے پھر بھی پورا پہنچانا تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ آج کی مجلس میں جناب سیدہ اور مولا کائنات کا ایک مفاخرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ اور مولا کائنات کا ایک مفاخرہ جہاں دو شخصیتیں آپس میں اپنا فخر کا موضوع بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں فخر کر سکتا ہوں اور آپ کیوں فخر کر سکتے ہیں۔ مفاخرہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں کمال اور شرف اللہ کی طرف سے دیا جائے، جہاں کمال اور شرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہاں مفاخرہ کہا جاتا ہے۔ جہاں دو لوگ بیٹھ کے علمی گفتگو کرتے ہیں اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے یا مناظرہ کہا جاتا ہے، اور جہاں دو لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اس کو مقابلہ کہا جاتا ہے۔ سب ایک ہی جیسے الفاظ ہیں لیکن معنی میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ مستدرک سفینۃ البحار میں روایت موجود ہے، اور فضل بن شادان قمی نے اپنی کتاب الفضائل میں اس کو نقل کیا ہے، اور بھی اس کے مقامات ہیں جہاں نقل کی گئی۔ 5-6 صفحے کا مولا کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مفاخرہ ہے کہ جہاں دونوں اپنے آپ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو 2-4 جملے جہاں تک طبیعت ساتھ دے گی اور آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ بات کو پہنچایا جائے گا۔ نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات اور جناب سیدہ ایک صحرا میں بیٹھ کے کھجور کھا رہے تھے۔ اسی درمیان مولا علی نے جناب سیدہ سے کہا یا فاطمہ ان النبی یحبنی اکثر منک، اے فاطمہ اللہ کا نبی مجھ کو آپ سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ مولا کائنات نے جناب سیدہ سے کہا کہ اے بی بی اللہ کا نبی مجھ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ بی بی نے پلٹ کر جواب دیا۔ اب یہ اس کو نہ سمجھے کہ یہ میاں بی بی والی تکرار ہے، نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا یہ مفاخرہ ہے، مفاخرہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں شرف اور کمال اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ شرف اور کمال دے دے تو حق بنتا ہے صاحب کمال کا کہ اپنے کمال کے اوپر فخر کو ظاہر کرے۔ نہیں تو جن کو نہیں ملے وہ تو چرائے ہوئے تمغے دادا کے اپنے آپ کو آج آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے دے رکھا ہے اگر وہ نہ بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ اس صلوات پہ جب محمد کتنے القاب ایسے ہیں مولا کائنات کے جو ڈکیتی پڑ گئی پوری کی پوری۔ لہذا بیوی سے مولا کہتے ہیں ان النبی یحبنی اکثر من کے، اللہ کا نبی مجھ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ بیوی کہتی ہیں اعجب منک، اے علی آپ سے یہ بات تعجب خیز ہے، میں تعجب کر رہی ہوں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا بابا آپ کو مجھ سے زیادہ چاہے؟ کیوں تعجب کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں انا ثمرۃ فؤادہ، اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں چونکہ میں اپنے بابا کے قلب کا سکون ہوں۔ انا ثمرۃ فؤادہ، میں میوے دل پیغمبر ہوں۔
وعضو من اعضائه، میں اپنے بابا کے اعضاء میں سے ایک جز ہوں. فاطمہ تو بدعۃ منی، اشارہ ہے حدیث پیغمبر کی طرف. وغصن من اغصانہ، میں بابا کے شجرہ طیبہ کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہوں. ولیس لہ ولد غیری، اور آپ کو کیوں کر وہ زیادہ چاہیں گے جبکہ ان کے پاس تانع ابتر کے لیے میرے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ کے ذریعے سے تانع ابتر دور نہیں کیا گیا. لیس لہ ولد غیری، میرے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے. میرے ذریعے سے قلب پیغمبر کو پروردگار عالم نے سکون عطا کیا تھا. جب قلب پیغمبر میرے ذریعے سے سکون پاتا ہے تو مجھ سے بھی زیادہ محبت کرے گا. آپ کو کیوں کر چاہے گا؟ مولا مسکرا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ چاہتے ہیں تو چلیے چل کر ڈائریکٹ بس میرے رسالت میں ہی سوال کیا جائے، وہ خود بتائیں گے کہ کس کو زیادہ چاہتے ہیں، کون زیادہ محب ہے اور کون زیادہ عزیز ہے. دونوں اٹھے اور اٹھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، جناب فاطمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اینا احب الیک انا ام علی، کون سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کی نگاہ میں یا علی؟ لیکن یہاں جناب سیدہ نے بڑا احتیاطی قدم اٹھایا ہے عزیزو. میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا، سننا آپ کی ذمہ داری ہے. بڑی احتیاط سے رسول اللہ کو مخاطب کیا ہے. یہ نہیں کہا یا ابتا، اے میرے بابا. اگر یا ابتا کہہ دیتے تو شاید مورخ لکھ دیتا کہ ہاں باپ کی محبت کو جگا دیا تھا اس لیے فضیلت کو بیان کرنا ذمہ داری ہو گئی. یا ابتا نہیں کہا، یا رسول اللہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ترجمان ہے جناب سیدہ. جو زبان قرآن بولتا ہے رسول کے لیے وہی زبان سیدہ بولتی ہے رسول کے لیے. کل قرآن نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچائیے. آج صحرا کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ بتائیے. دونوں کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جب ولایت علی کی گفتگو آئے گی تو محمد منزل رسالت پر کھڑا ہو کر بولے گا. جب فضیلت فاطمہ کی گفتگو ہوگی تب بھی محمد منزل رسالت پر کھڑے ہو کر جواب دیں گے. یا رسول اللہ اینا احب الیک انا ام علی، کون سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یا علی؟ رسول اللہ پر کا جواب دیتے ہیں انت احب الی وعلی اعز الی منک. اے فاطمہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں میرے لیے، لیکن علی مجھ کو آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو. رسول اللہ کا ایک جملہ ہے لیکن جواب دو چھپے ہوئے ہیں. اگر امت کے مقابلے میں فاطمہ کو کھڑا کرو گے تو پوری امت کے مقابلے میں رسول سب سے زیادہ فاطمہ کو چاہتے ہیں جتنا کسی امتی کو نہیں چاہتے. لیکن اگر امتی میں فاطمہ کو بھی کھڑا کر دو گے تو علی سے زیادہ رسول کسی اور کو نہیں چاہتے. ایک سلوات بھیجے محمد. آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن آپ سے بھی زیادہ علی میری نگاہ میں عزیز ہے. کیوں عزیز ہے؟ کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک جس نے ہر لمحہ میرا ساتھ دیا وہ ذات علی ابن ابی طالب. جیسے ہی رسول اللہ نے جملہ کہا کہ علی سب سے زیادہ عزیز ہیں، مولا کائنات جناب فاطمہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور کر کے کہتے ہیں الم اقل لک، دیکھا کیا میں نے نہیں کہا تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. بی بی مسکرائیں تو مولا علی یہاں سے مفاخرہ اپنا فخر بیان کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں انا ابن فاطمہ ذات التقی، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں. مولا علی کہہ رہے ہیں میں اس فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں جس کی ذات میں تقوی پروردگار عالم نے رکھ دیا ہے. میں اس فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں کہ تقوی جس کی ذات میں سمایا ہوا ہے. یہاں علی اپنی ماں کی طہارت کی دلیل نہیں دے رہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ طاہرہ خاتون جس سے منسوب ہو جائے گی جتنی یہ طاہرہ ہے وہ منسوب شدہ آدمی بھی اتنا ہی طاہر ہوگا.
میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جس کی ذات میں پروردگار عالم نے تقویٰ رکھ دیا ہے۔ بی بی پلٹ کر اپنے طرف سے جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں اگر آپ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں تو انا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ، میں بھی کسی معمولی خاتون کی بیٹی نہیں ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہوں۔ کیوں خدیجہ کبریٰ کی طرف اشارہ کیا؟ اس لیے کہ مولا بی بی اپنی زبان سے امت کو سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ اگر یہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں تو میں اس خاتون کی بیٹی ہوں جس کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ امت ایک وقت آئے گا کہ اپنے چاہنے والوں کو غنی کا نام دے کر پکارے گی۔ میں بتانا چاہتی ہوں جس مال کو لوٹ کر یہ غنی بنے ہیں وہ میری ماں کا دیا ہوا صدقہ ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہوں۔ مولا کہتے ہیں انا ابن الصفا، اے فاطمہ میں صفا کا بیٹا ہوں۔ صفا مروہ سن رکھا ہوگا سب نے، حاجی لوگوں نے ماشاءاللہ اس کی زیارت بھی کر رکھی ہے۔ جناب سید سجاد نے جب شام کے مسجد میں جا کر خطبہ پڑھا تھا، جس میں اذان والا واقعہ ملتا ہے کہ خطبے کو منقطع کرانے کے لیے اذان دی گئی، تو اس میں اپنے آپ کو پہچانواتے ہوئے جناب سجاد نے کہا تھا جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچانے، میں مدینے کا بیٹا، میں مکے کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا۔ انا ابن مکہ، انا ابن مدینہ، انا ابن صفا، انا ابن مروہ۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ کیوں ائمہ معصومین خود کو کسی پہاڑ کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ بے وجہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا پھر۔ کیوں ائمہ معصومین خود کو کسی سرزمین کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ بے وجہ تو کہیں گے نہیں، کچھ تو وجہ ہے۔ ائمہ معصومین جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ائمہ معصومین کی نگاہیں صبح قیامت تک ہونے والے ہر واقعات کو دیکھنے کے بعد اپنی زبان پر جملہ لاتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں ایک وقت آئے گا کہ میرے رسول کی امت اسی شہر کی مٹی کو لے جا کر آنکھوں سے لگائے گی، اس شہر میں قدم رکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، کاش مکہ و مدینے کی زیارت ہو جائے۔ ہر نمازوں کے بعد زیارت کی دعائیں ہوا کریں گی، اس شہر کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنائے گی۔ نبی بتانا چاہ رہے ہیں، اولاد علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس شہر کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں، بیٹے کو وہ وراثت میں ملا ہے۔ اب اگر ہماری زمین پہ قدم رکھو گے، ہماری اجازت نہ ہوگی تو عبادت بھی باطل ہوگی، نمازیں بھی۔ صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ صفا و مروہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ جزاک اللہ۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں نشانی بنا دیا پروردگار عالم؟ کس حیثیت سے کہ یہ پہاڑ ہے، تو جتانا چاہتا ہے کہ میں ان پہاڑ کا خالق ہوں۔ اگر وجہ یہی ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، ان کا ذکر قرآن میں کرنا چاہیے تھا۔ ہمالیہ جیسا پہاڑ، ایسے پہاڑوں کے بارے میں کہنا چاہیے تھا یہ دیکھو میں نے اتنی بڑی، اتنی اونچی، اتنی مضبوط عمارت کو خلق کر دیا ہے، لہذا اس کو میں اپنی نشانی بنا رہا ہوں۔ نہیں، بلندی اور مضبوطی وجہ نہیں ہے شاعر اللہ بننے کا۔ شاعر اللہ بنا تو کیوں بنا؟ کیوں بنا؟ جناب اسماعیل کی حیات کا معاملہ تھا کہ ہاجرہ، بی بی ہاجرہ نے جناب اسماعیل کو جب جناب ابراہیم ان کی ماں کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، تو ماں نے بچے کی جان بچانے کے لیے اس طرف سے اس طرف دیکھا تو ایسا لگا کہ اس کونے پر پانی نظر آ رہا ہے۔ ریتیلی زمین ہے، ریت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دھوپ میں چمکتی ہے۔ جب دور میں دیکھا تو ایسا لگا پانی ہے، جس کو عربی زبان میں سراب کہا جاتا ہے، دھوکا، پانی کا دھوکا ہوا
دوڑ کے وہاں تک گئی, پانی نہیں تھا. پلٹ کر دیکھا تو بچے کے پاس پانی نظر آ رہا تھا. واپس آئی تو یہاں پانی نہیں تھا, لیکن ماں کی ممتا تھی بچہ پیاس میں جا بحق نہ ہو جائے. پھر دیکھا پلٹ کے تو پانی نظر آیا. 7 مرتبہ اس عمل کو انجام دیا. لیکن جب بچے نے پیاس کے عالم میں ایڑی کو رگڑنا شروع کیا تو پروردگار عالم نے ماں کی محبت کا خیال رکھتے ہوئے اور بچے کی پیاس کا احساس کرتے ہوئے اس سرزمین سے پانی کا ایک چشمہ ابال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا. قسم خدا کی, ایک بچہ تھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا, جس نے ایڑیاں رگڑ دی تھی. ایڑیوں کا رگڑا جانا تھا کہ پانی کو ابلنے لگا. امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے جناب علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لٹایا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو آؤ تم خود پانی پلا دو. ادھر لٹایا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد ہی اٹھا لیا. بہت سی وجوہات لکھی گئی ہیں. ایک وجہ علامہ ضمیر اختر صاحب مرحوم پاکستان والے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ممکن ہے کہ حسین ابن علی نے اصغر کو اس لیے اٹھا لیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اصغر ایڑیاں رگڑ دے. جب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ ابل سکتا ہے تو یہ تو فخر اسماعیل ہے. سلوات بھیجے پر محمد. ماں تڑپ رہی تھی بچے کے پانی کے انتظام کے لیے, دوڑ لگا رہی تھی. لیکن پروردگار عالم نے 7 چکر جب لگے تو اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اس عمل کو اپنی عبادت کا جز بنا دیا. اور جز بنانے کے بعد صبح قیامت تک آنے والے ہر حاجی سے کہہ دیا کہ اگر اس عمل کو انجام نہیں دو گے تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. ادھوری عبادت ہم کو نہیں چاہیے. عبادت کو پورا کرنا ہے تو پیر ہو نہ ہو, چل سکتے ہو نہ چل سکتے ہو, یہ عمل کرنا پڑے گا. اور یہ 2 پہاڑی جس کے درمیان عمل کو انجام دیا گیا ہے, ان پہاڑ کو بھی صبح قیامت کے لیے پروردگار عالم نے زندہ کر دیا. بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں, روزے مسمار کر دیے گئے, لیکن جرت نہیں ہے کہ ان پہاڑیوں کو ہاتھ لگا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے. میں نہیں جانا چاہتا اس طرف, اس لیے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے. تو جس پہاڑ کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں کیا, جس کے درمیان ایک ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوڑ لگایا تھا, یا لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے 2 پہاڑی جس کے درمیان ایک خاتون نے نبی اللہ کی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی تھی, پروردگار عالم نے اس خاتون کے عمل کو بھی پسند کیا, ان پہاڑیوں کے وجود کو بھی پسند کیا. عمل کو اپنی عبادت میں جگہ دے دی, پہاڑوں کو قرآن مجید میں جگہ دے دی. اور صرف جگہ نہیں دی بلکہ کہا شعائر الہی ہیں, اللہ کی نشانی ہے, ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. تو کیا صرف یہی پہاڑ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے گا؟ قرآن مجید میں اور کوئی پہاڑ نہیں ہے. کہا ایک پہاڑ کا اور تذکرہ ہے. سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے کہا وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. یاد کرو اس موقع کو جب تمہارا رسول تم کو پکار رہا تھا اور تم پہاڑ کی بلندیوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے. تسعدون, جب تم چڑھتے چلے جا رہے تھے, ولا تلون علی حاتن, اور اس طرح سے پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ رہے تھے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. جبکہ نبی پکار رہا تھا پلٹ آؤ میں زندہ ہوں, واپس آ جاؤ میں زندہ ہوں, واپس آ جاؤ میں زندہ ہوں. قرآن نے اس پہاڑ کو بھی جگہ دی ہے اپنے اندر, ان پہاڑوں کو بھی جگہ دیا ہے اپنے اندر, لیکن اس پہاڑ کو شاعر الہی نہیں بنایا, ان 2 پہاڑوں کو شاعر خدا بنایا ہے. کیوں؟ قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو دوڑ دونوں طرف لگی ہے, دوڑ دونوں پہاڑوں کی طرف لگائی گئی ہے, لیکن دوڑ کے لگانے کا مقصد الگ الگ ہے. اگر مقصد نیک ہوگا تو ہم اس کو الگ عنوان سے ذکر کریں گے, اگر مقصد بد ہوگا تو ہم الگ عنوان سے. کہاں وہ دوڑ جو صفا اور مروہ کے درمیان لگائی گئی تھی, وہاں پر مقصد تھا نبی اللہ کی جان کو بچا لیا جائے, اور وہ دوڑ جو احد کے پہاڑ کی طرف لگائی گئی تھی وہاں مقصد تھا نبی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر اپنی جان بچا لی جائے. جب مقصد نبی اللہ کی جان کو بچانا ہو تو اللہ اس عمل کو شاعر اللہ بنا دیتا ہے, اور جب مقصد اپنی جان بچانا ہو تو اللہ اس عمل کو لعنت اللہ بنا دیتا ہے.
بلند نعرے سلوات. انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں. کون صفا؟ جو شاعر الہی ہے، اللہ کی نشانی ہے. کہاں پر؟ مکے کے اندر. بی بی نے پلٹ کے جواب دیا، انا ابنتو سدرۃ المنتہا، میں سدرہ منتہا کی بیٹی ہوں. آپ صفا کے بیٹے ہیں تو میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. بیوی بتانا چاہ رہی ہیں آپ جس شاعر الہی کے بیٹے ہیں وہ روئے زمین پر پایا جاتا ہے، میں جس شاعر الہی کی بیٹی ہوں وہ بلندیوں پر پایا جاتا ہے. اس صلوات پہ جب محمد مولا کہتے ہیں انا فخر الورا، میں وہ ہوں جس پر آسمان والے فخر کرتے ہیں. میں وہ ہوں جس پر آسمان والے فخر کرتے ہیں. شب معراج جب رسول اللہ معراج کی بلندی پر گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں ایک نور ان سے آگے آگے چل رہا ہے. ایک نور ان سے آگے آگے چل رہا ہے اور وہ نور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ ہر طرف سے آواز آتی ہے کہ وہ علی جا رہے ہیں، وہ نور علی جا رہا ہے، وہ نور علی چمک رہا ہے. رسول اللہ کا جملہ ہے ظننتو انا اسم علی اشہر منی فی السماء، مجھے گمان ہو گیا، مجھے یہ لگنے لگا کہ علی کا نام آسمان پر مجھ سے زیادہ مشہور ہے. میں وہ ہوں کہ جس پر آسمان والے فخر کرتے ہیں. بی بی نے کہا اگر آپ وہ ہیں جس پر آسمان والے فخر کرتے ہیں تو ادبنتو من دنا فتدلا فکانا من ربہ قاب قوسین او ادنا، اگر آپ وہ ہیں کہ جس پر آسمان والے فخر کرتے ہیں تو میں وہ اس باپ کی بیٹی ہوں جس کو پروردگار عالم نے کعبہ اور قوسین کی منزلوں تک پہنچا دیا تھا. بی بی سمجھانا چاہ رہی ہے اے علی اگر آپ کے اوپر آسمان کے فرشتے فخر کرتے ہیں تو جہاں تک میرے بابا نے قدم رکھ دیا ہے آپ کے وہ فرشتے اس سے پہلے اپنے بالوں پر کو سمیٹ کے کھڑے ہو جاتے. وہاں تک ان کی پہنچ بھی نہیں ہے. میں جس باپ کی بیٹی ہوں. مولا علی کہتے ہیں خادمی جبرائیل، میں وہ ہوں جس کی خدمت جبرائیل کیا کرتا ہے. استاد ہیں جبرائیل کے. میں وہ ہوں جس کی خدمت جبرائیل کیا کرتا ہے. بی بی پلٹ کا جواب دیتی ہیں انا الذی خاطبنی فی السماء راحیل، اگر آپ کا خدمت گزار جبرائیل ہے تو میں وہ ہوں کہ جس سے آسمان کی بلندیوں پر راحیل گفتگو کیا کرتا تھا. اللہ کا ایک عظیم فرشتہ ہے جس کو پروردگار عالم نے جناب سیدہ سے گفتگو کرنے کے لیے خلق کیا تھا. جب آپ نورانی مخلوق ہوا کرتی تھی اس عالم نور میں یہ فرشتہ جناب ابراہیم جناب سیدہ سے گفتگو کیا کرتا تھا. انا خاطبنی فی السماء راحیل، میں وہ ہوں کہ جس سے آسمان میں راحیل گفتگو کیا کرتا تھا. وخادمنی الملائکۃ جیلا بعد جیل، آپ کی خدمت کے لیے صرف جبرائیل آتے ہیں، میری خدمت کے لیے ملائکہ کی صف بہ صف نازل ہوتی رہتی ہے. آئیے گھر کے اندر دکھاتی ہوں، چکیاں چلاتا ہوا فرشتہ نظر آ جائے گا، جھاڑو لگاتا ہوا فرشتہ نظر آ جائے گا. آئیے میں دکھاتی ہوں، دروازے پر کھڑا ہو کر ملک الموت ہاتھوں کو جوڑ کر بتائے گا کہ یہ وہ در ہے، آپ کی اجازت مجھے بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک صلوات میرے محمد مولانا کہتے ہیں انا ولد المحسنات، میں پاک کردار خواتین کا بیٹا ہوں. میں پاک کردار ماں کا بیٹا. پورے نسل کو بیان کر رہے ہیں آدم سے لے کر اب تک. محسنات جتنی مائیں میری گزری ہیں اوپر تک چلتے چلے جائیں جناب آدم تک وہ سلسلہ. ایک لفظ میں مولا علی نے اپنے پورے شجرے کی طہارت کا اعلان کر دیا ہے کہ میں پاک ماؤں سے پیدا ہونے والا بیٹا ہوں. بی بی پلٹ کا جواب دیتی ہیں انا ابنۃ الصالحات والمؤمنات، اگر آپ پاک اور پاک دامن ماؤں کے بیٹے ہیں
تو میں بھی مومنہ اور صالحہ ماؤں کی بچی ہوں. قسم خدا کی جملہ تو ایک ہے لیکن دونوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ ادھر ماں کے کردار میں کوئی دھبا ہے نہ ادھر ماں کے کردار میں کوئی دھبا ہے. دونوں پاک دامن ہیں, دونوں مومنہ ہیں, دونوں کی مائیں صالحہ ہیں. تو یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ان کو حق نہیں ہے جن کی ماؤں کے دامن میں نجاست کے دھبے لگے ہوئے. اس سے بات بھیجے پر محمد انا ولدت فی محل مکان المرتقى, میں اس مقام پر پیدا کیا گیا ہوں جو بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے. خانہ کعبہ سے زیادہ بلند و بالا مقام پروردگار عالم نے خلق ہی نہیں کیا. میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہوں. اس روئے زمین میں اس سے زیادہ بلند و بالا پاک و پاکیزہ کوئی مقام نہیں ہے. بی بی پڑھ کر جواب دیتی ہے انا زوجت فی رفیع الاعلی, اگر آپ ایک بلند مقام پر خلق کیے گئے ہیں تو میری شادی ایک بلند مقام پر انجام دی گئی ہے. میں بھی فخر کے لائق ہوں. میں بھی آپ کے مقابلے میں کہہ سکتی ہوں انا ضارب علی التنزیل, میں قرآن کے نزول پر جنگ کرنے والا ہوں. جیسے جیسے آیات قرآنی نازل ہوتی چلی جاتی تھی, حکم الہی آتا چلا جاتا تھا, مولا جنگ کرنے چلے جاتے تھے. میں قرآن کی تنزیل پر جنگ کرنے والا ہوں. بی بی جواب دیتی انا صاحب التعویل, اگر آپ تنزیل پر جنگ کرنے والے ہیں تو جس آیت کے نزول پر آپ جنگ کرتے ہیں اس آیت کی تعبیرات کو میں بیان کیا کرتی ہوں. جتنا علم قرآن آپ کے پاس ہے اتنا ہی علم قرآن میرے پاس ہے. اب اگر علم قرآن کی بنیاد پر علی ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا سیدہ کے پاس بھی وہ قدرت ہے کہ اگر چاہے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹا دے. ایک صلوات میرے پر محمد ایک اس سے بہتر صلوات میرے پر محمد الذي اشتق الله اسمی من اسمه فهو علی وانا علی. مولا علی کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام سے نکال کر رکھا ہے. میرا نام کہیں اور سے نکالا نہیں گیا. انا الذی اشتق اللہ اسمی من اسمہ, میں وہ ہوں کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام سے نکال کر رکھا ہے. کیا نام تھا؟ وَهُوَ عَلِي وَأَنَا عَلِي, وہ عالی ہے, اس نے میرا نام علی رکھا ہے. بی بی کہتی ہے انا کذالک, میں بھی یہی فضیلت رکھتی ہوں. وَهُوَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء. وَهُوَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء. میرا بھی نام اس صلوات پہ جب محمد مولا علی کہتے ہیں بس اس سے طاقت نہیں عزیزو, انشاءاللہ بعد میں عرض کیا جائے گا. آخری جملہ مولا کہتے ہیں انا المثانی والقرآن الحکیم, میں مثانی ہوں. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن الحکیم, آیت قرآنی ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے اور قرآن حکیم دیا ہے. مثانی کسے کہتے ہیں؟ سبع مثانی 7 وہ چیزیں جن کو دہرایا گیا, 7 وہ چیزیں جن کو دہرایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ سورہ الحمد, اس کا ایک نام ہے مثانی, سبع مثانی. کیوں ہے؟ چونکہ اس میں 7 آیات ہیں اور ان آیات کو دہرایا جاتا ہے. کہاں دہرایا جاتا ہے؟ ہر نماز میں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جب تک سورہ فاتحہ, سورہ حمد, سورہ سبع مثانی نہیں پڑھا جائے گا نماز مکمل نہیں ہوگی, چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے وہ مستحب نماز ہو. اس سورہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
اور چونکہ سورہ حمد کو 2 بار نازل بھی کیا ہے پروردگار عالم نے، مکے میں بھی نازل ہوا ہے، مدینے میں بھی نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو سب مثانی اس عنوان سے بھی کہا جاتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں وہ سب مثانی میں ہوں جس کو دہرایا جاتا ہے، اور جو کیجیے گا عزیزو، وہ سب مثانی میں ہوں، اور جو قرآن نازل ہوا ہے جس کا ایک جو سب مثانی ہے وہ بھی میں ہی ہوں۔ انا المثانی والقرآن الحکیم، میں سب مثانی بھی ہوں اور میں قرآن حکیم بھی ہوں۔ یہ سب مثانی جس کو دہرایا جاتا ہے، شیخ عباس قمی اپنے کتاب احسن المقال میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد اہل بیت بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں اہل بیت، کیونکہ رسول اللہ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ تو اگر کوئی جملہ قرآن کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے تو بے عین ہی وہی جملہ اہل بیت کی فضیلت کو بھی بیان کرے گا، کیونکہ یہ دونوں دامن اور چولی والا ساتھ ہے، یہ الگ نہیں ہونے والے۔ کیوں؟ میرا جملہ نہیں ہے، نہیں افطرے کا حتیٰ یرد علی الحوض، پیغمبر کا جملہ ہے کہ یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ حوض کوثر تک مجھ سے ملاقات کر لے، وہاں تک ان کو ساتھ رہنا ہی رہنا ہے۔ تو چونکہ اہل بیت بھی قرآن کا ہی جز ہے، قرآن بھی اہل بیت کا ہی جز ہے، اہل قرآن کو مجسم کیا جائے تو اہل بیت بن جائے، اہل بیت کو تحریر کر دیا جائے تو قرآن بن جائے۔ لہذا شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ یہاں سب مثانی سے مراد اہل بیت کی ذات بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بات بھی بلا وجہ نہیں ہے، اس کو آپ غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ساتھ وہ جن کو دہرایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سب مثانی۔ اہل بیت کب دہرائے جاتے ہیں؟ کہا اہل بیت کے نام دیکھ لو، ہے 14، سبحان اللہ، اور جو کیجیے گا عزیزو، لیکن ان کے نام کو دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سب مثانی کے مصداق بننے لائق ہے کہ نہیں۔ اب اہل بیت کو نام کو دیکھ لیجیے، پہلا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام ہے، مصطفیٰ لقب ہے، علی مرتضی، علی نام ہے، مرتضی لقب ہے، فاطمہ الزہرا، فاطمہ نام ہے، زہرا لقب ہے، حسن مشتبہ، حسن نام ہے، مشتبہ لقب ہے، حسین شہید بے کربلا، حسین نام ہے، شہید کربلا آپ کا لقب ہے، متعدد القاب ہے آپ کے۔ چوتھا، 5 ہو گئے۔ چھٹا زین العابدین لقب ہے، علی زین العابدین، علی نام ہے، تو یہ چھٹا نہیں بنا، دہرایا گیا۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، جس بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ علی نیا نام نہیں ہے، یہ علی نام دہرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد محمد باقر، باقر لقب ہے، محمد دہرایا جا رہا ہے۔ جعفر صادق، چھٹا نام آ جائے گا، 5 اہل بیت پنجتن کے، اس کے بعد یہ نیا نام آیا، یہ دہرایا نہیں گیا۔ جعفر نام، صادق لقب، موسیہ کاظم، موسیٰ نام، کاظم لقب، 7 ہو گئے نئے نام۔ بیچ میں علی زین العابدین، محمد باقر دونوں دہرائے جا رہے ہیں۔ 8واں علی رضا، رضا لقب ہے، علی دہرایا جا رہا ہے۔ محمد تقی، محمد تقی لقب ہے، محمد دہرایا جا رہا ہے۔ علی نقی، نقی لقب ہے، علی دہرایا جا رہا ہے۔ حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن، اور پھر آخری والے کے لیے تو رسول اللہ اعلان کر گئے ہیں کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کی کنیت میرے کنیت۔ اس سے بلند تر سلوات میں جب محمد شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ سب مثانی سے مراد اسماء اہل بیت ہیں، کیونکہ ان کو بھی دہرایا گیا ہے 7 نام لیکن 14 میں ان کو بانٹا گیا ہے، سب کو دہرا کر بتا دیا کہ جتنی فضیلت قرآن میں سورہ حمد کی ہے اتنی ہی فضیلت پوری بشریت میں اہل بیت کی ہے۔ ایک صلوات پہ محمد انا المثانی والقرآن الحکیم، میں سب
मसानी हूँ और मैं ही कुरान हकीम हूँ। तो बीबी पलट कर जवाब देती हैं, कहती हैं अलग न तो नबी करीम, मैं नबी करीम की बेटी हूँ। बीबी समझाना चाह रही हैं, ऐ अली, जिस कुरान को अपने वजूद में समेट कर आप अपनी फजीलत का जरिया बता रहे हैं, वो कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ, मैं उसकी ही बेटी हूँ। एक सलावत भेजे मोहम्मद। बस अजीजो, आखिरी जुमला मैंने बात को तमाम किया। अना लैसुल हुरूब, मैं मैदान जंग का शेर हूँ। और जो कीजिएगा अजीजो, अना लैसुल हुरूब, लैस कहते हैं शेर को, हुरूब हर्ब की जमा है, यानी हर मैदान का शेर अली है। चाहे वो जुलशीरा वाला मैदान हो, तो वहां हाथ उठाने का मजा आता, तलवार चलाने का नहीं था, लेकिन हाथ उठाकर भी अगर कोई शुजाअत को जाहिर कर सकता था तो बड़े बड़े बैठे थे, 10 साल का बच्चा हाथ उठा रहा था। वहां हाथ उठाने की भी बड़े बड़ों में जरूरत पैदा न हो सकी। शायद यही वजह है कि 10 बरस की उम्र में जब अली ने अपने हाथ को उठाकर रसूल अल्लाह की हिमायत के लिए खड़ा कर दिया था, तो रसूल के कंधों पर बोझ पड़ गया था। ये बोझ उतारना था। जुलशीरा में उठे हुए अली के हाथ को गदीर में पैगंबर ने फिर से उठाकर बताया कि जो एहसान कल लादा गया था, आज उतारा जा रहा है। मैं हर मैदान का शेर हूँ। बदर में देखोगे तो मेरी तलवार चमकती नजर आएगी, उहद में देखोगे तो मैं नजर आऊंगा, खैबर में देखोगे तो मैं नजर आऊंगा, खंदक में देखोगे तो मैं नजर आऊंगा, मुबाहिले में देखोगे तो मैं नजर आऊंगा, हर मैदान में मैं ही नजर आऊंगा। बाकी जो आते हैं वो जाने के लिए आते हैं, वो मैदान छोड़कर भागने के लिए जाते हैं। इसीलिए शायर ने कहा, भागा मुकाबले से जो मैदान छोड़कर, उसका खुदा के शेर ने पीछा नहीं किया। भागा मुकाबले से जो मैदान छोड़कर, उसका खुदा के शेर ने पीछा नहीं किया। और तुम उन पे कर रहे हो भरोसा, कमाल है, खुद जिन पर नबी ने भी भरोसा नहीं किया। सलवात बेबर मोहम्मद। नबी ने भी भरोसा नहीं जताया। मैं कल अलम दूंगा तो किसको दूंगा, इंतजार होगा। बैठे सब थे, लेकिन इंतजार जिसका था उसने कहा ना लैसुल हुरूब, मैं हर जंग का शेर हूँ। तो बीवी कहती हैं, अना मैं यगफिरुल्लाहु बिही ज़ुनूब। भैया मैं फातिमी का सबसे अजीम जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, बस बात को मैंने तमाम किया। अना मैं यगफिरुल्लाहु बिही ज़ुनूब, मैं हुरूब और जुनूब ये काफिया है। अना लैसुल हुरूब, बीबी पढ़ कर जवाब देती है, अना मैं यगफिरुल्लाहु बिही ज़ुनूब, मैं वो हूँ कि जिसकी वजह से अल्लाह गुनाह को मिटा देता है। और जो कीजिएगा अजीजों, आप अगर मैदान जंग में इस्लाम को कामयाबी दिया कर रहे हैं, हर मैदान में आपकी जात से मुसलमान कामयाब हो रहा है, तो जब हश्र का मैदान होगा तो वहां पर मुसलमान मेरी जात से कामयाब होंगे, क्योंकि वहां गुनाह के मिटाने का वक्त होगा। अना मैं यगफिरुल्लाहु बिही ज़ुनूब, मैं वो हूँ जिसकी वजह से अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है, गुनाहगारों को नहीं। बीबी समझाना चाह रही है कि मैं मर्ज को ठीक करती हूँ, मरीजों को नहीं। और जो कीजिएगा अजीजों, कैसे गुनाह मिट जाते हैं? बीबी को कौन सा अमल है जिसको अंजाम देने से गुनाह मिट जाते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक चाहने वाले जनाबे मुफज्जल से कहते हैं, ऐ मुफज्जल, तुम्हें पता है कि परवरदिगार आलम ने जब बशरियत को खल्क किया तो हर बशर के कंधों पर 2 फरिश्ते बैठा ले, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है, लिखने वाले फरिश्ते। दाहिने कंधे पर नेकियां लिखने वाला, बाएं कंधे पर बुराइयां लिखने वाला। जब नेकियां लिखने वाला नेकियां लिख रहा होता है तो बुराइयां लिखने वाला चुपचाप बैठा होता है, और जब बुराइयां लिखने वाला बुराइयां लिख रहा होता है तो नेकियां लिखने वाला कलम और दवात को रख देता है, वो कुछ नहीं लिखा करता। मौला कह रहे हैं कि दोनों एक वक्त में एक ही मसरूफ होता है,
دوسرا فارغ رہتا ہے. جب یہ مصروف ہوتا ہے تو یہ فارغ رہتا ہے, جب یہ فارغ مصروف ہوتا ہے تو یہ فارغ رہتا ہے. اے مفضل, میں تمہیں ایک عمل ایسا بتا دوں کہ دونوں ایک ساتھ مصروف ہو جائے. اللہ نے دو پیدا کیے ہیں, دو کندھوں پر بیٹھا لے ہیں, ایک لکھتا ہے تو دوسرا چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. میں عمل وہ بتا دوں جس سے دونوں ایک ساتھ مصروف ہو جائے. مفضل نے کہا مولا بتا دیجئے. کہا میری جدہ جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجا کرو. نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھنے لگتا ہے, برائیاں مٹانے والا برائیاں ایک ساتھ مٹانے لگتا ہے. یغفر اللہ بالذنوب, میں وہ ہوں کہ جس کی ذات سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں قسیم النار والجنہ ہوں, میں جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہوں. بی بی کہتی ہیں حشر کے میدان میں جو بھی شفاعت کرنے والا ہوگا ان تمام شفیع کی شفاعت کرنے والی میں ہوں. نبرا جملہ جو بھی وہاں شفاعت کا حق رکھتا ہے ان تمام شفاعت کرنے والوں کو اگر شفاعت کی ضرورت پڑ جائے تو میں وہ مشفعہ ہوں جو ان تمام شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کروں گی. وہ بھی حق ہے جناب سیدہ کا, کیونکہ ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الارض, ہم روئے زمین پر اللہ کی حجت ہیں. اما جدتی فاطمہ حجت علینا لولا الحجہ لساخت الارض ما اہلیہا لاہلیہا. دونوں کے بارات موجود ہیں. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے وجود کو کھو دے, زمین اپنے آپ میں ہی سما جائے. حجت خدا کی ذمہ اہمیت ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنا وجود کھو دے گی, لیکن زمین موجود ہے. یہ وجود زمین بتا رہا ہے کہ حجت خدا کہیں نہ کہیں موجود ہے. جس دن وہ حجت خدا بھی دنیا سے چلی جائے گی یہ دنیا مٹ جائے گی. وہ حجت خدا جو اس زمین کی بقا کی دلیل ہے وہ خود کہتی ہے کہ ہم روئے زمین پر اللہ کی حجت بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہماری جدہ جناب فاطمہ ہمارے اوپر اللہ کی حجت بنا کر بھیجی گئی ہے. ایک صلوات میرے پر محمد. بس عزیزو, مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں بی بی, میں وہ ہوں کہ جس سے پروردگار عالم نے جب آپ کے بابا کو, چونکہ بی بی نے بہت سے مقامات پر اپنی فضیلت کو اپنے بابا سے منسوب کیا تھا, اے بی بی میں وہ ہوں کہ جس کو آپ کے بابا نے جب عرش اعلیٰ پر بلایا تھا تو پردے کے پیچھے کھڑا کرا کر پردے کے اس طرف سے جو بول رہا تھا وہ میں علی تھا. لہجہ علی میں گفتگو ہو رہی تھی. اور وہ روایت بھی, اب صحیح اور غلط کا فیصلہ تو نہیں ہے, لیکن وہ روایت بھی کہ رسول اللہ کے نام سے منسوب ہے کہ آپ نے وہ ہاتھ دیکھا جس میں انگشتہ موجود تھی جو مولا علی پہنا کرتے تھے, وہ پردے کے اس طرف سے ظاہر ہوا تھا. لہجہ علی میں گفتگو بھی کی پردے کے اس طرف سے, اور پردے کے اس طرف سے ایک ہاتھ بھی نکلا. مولا علی اپنے لیے فخر کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ جس سے آپ کے بابا, جس کے ذریعے سے اللہ نے پردے کے اس طرف سے آپ کے بابا سے گفتگو کی تھی. بی بی کہتی ہے اے علی, جس پردے کی آڑ میں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا وہ حجاب الہی میں فاطمہ ہی تو ہوں. حجاب اللہ, میں اللہ کا حجاب ہوں, وہ پردہ میں ہی تو ہوں. اللہ کہتے ہیں میں نفس رسول بنایا گیا ہوں. قرآن کے اندر اللہ نے مجھے نفس رسول بنایا ہے. کہاں بنایا ہے؟ تلاوت کیجیے, آپ نے تلاوت کی. ومن حاجک
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم. یہ دیکھیے انفسنا وانفسکم کی منزل پر پروردگار عالم نے نفس رسول مجھے بنایا تھا. یہ بھی مسکرائی مسکرا کر کہتی ہے جس آیت میں آپ کو انفسنا کی منزل پر رکھا گیا ہے آپ سے پہلے نساءنا کی منزل میں مجھ کو رکھا گیا ہے. میں بہت بہت لمبا مکالمہ عزیزوں بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. ایک سلوات بھیجو پر محمد. یہ مکالمہ انہیں کے لیے اچھا لگتا ہے کہ جن کو فضیلتیں اللہ نے دی ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی گھر میں جائیں اور چالو کر دیں. سلوات بھیجو پر محمد. ایک اور سلوات بھیجو پر محمد. اتنی عظمتوں کے باوجود جو بی بی حق رکھتی تھی کہ وہ علی سے گفتگو کر سکے, وہ بی بی جس کو اللہ نے فضیلتیں عطا کی تھی, جس کے لیے علی کے علاوہ کوئی اور کف نہیں تھا, وہ بی بی اس دنیا میں کس حال میں رہی. اس بی بی نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی رسالت کے مناظر دیکھے. لوگ آب وضو کو لے جایا کرتے تھے بطور تبرک, آپ کے منہ سے جو چیز بھی مس ہو جایا کرتی تھی اس کو بعنوان تبرک لے جایا کرتے تھے. وہ رسول کے جس کو کبھی بھی امت مسلمان نے تنہا نہیں چھوڑا تھا, اس بی بی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ مسلمانوں نے محمد کے شہر میں محمد کی بیٹی کو محمد کی امت نے بہت مارا. اتنا ہمارا معصوم امام رو کر زیارت پاتا ہے, کہتا ہے سلام ہے ہماری اس جگہ جس کو ہاتھوں سے مارا گیا. ہماری اس جگہ پر جس کو لاتوں سے مارا گیا. ہماری اس ماں پر جس کے رخسار مارے گئے, جس کے بازو پر مارا گیا, جس کو ایسا مارا گیا کہ اس کی پسلیاں توڑ دی گئی. بس ایک روایت کا جملہ میں نے بات تمام کر دیا ہے. امام حسن علیہ السلام سے روایت منسوخ ہے یہ کہ مولا مدینے کی ایک گلیوں میں مولا نے بعد شہادت جناب سیدہ جانا چھوڑ دیا. ایک گلی میں مولا کبھی نہیں, اور کبھی اگر اس گلی کے سامنے سے گزر ہو جایا کرتا تھا تو بے ساختہ رویا کرتا. ابن عباس نے دیکھا اور کہا بیٹا حسن تم تو سب سے بڑے بیٹے ہو, مجھے پتا ہے ماں کے جانے کے بعد بہت درد ہوتا ہے, لیکن تمہارے اوپر ذمہ داریاں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سنبھالو. اگر تم ہی اتنا روگے تو ان کو کون سنبھالے گا. مولا کہتے ہیں اے چچا میرے بھائی بہن نے وہ منظر نہیں دیکھا, وہ منظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کے ساتھ دربار سے واپس آ رہا تھا, ایک علوم نے ہمارے راستہ روک لیا تھا اور کہتا ہے حق لے
قضائه وتسليم على أمره وصيانة الذين ظلموا أي منقلب يكون محمد وعلي محمد کا واسطہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما معبود وعلي محمد کا واسطہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما سوائے غدر حسین ابن علی کے کوئی اور غم ان اداروں کو مت دینا معبود جو بھی جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما معبود تجھے واسطہ محمد وعلي محمد کا حاضرین نے مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما ہم سب کو روضہ حسین ابن علی کی زیارت کا شرف عطا فرما معبود تجھے محمد وعلي محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اصحاب اور آوان میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم